اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ سورۃ الفاتحہ اگرچہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی، یعنی یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ الفاتحہ کس اعتبار سے ہے؟ فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا، چونکہ قرآن حکیم شروع اس سورت سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ سورۃ الفاتحہ دی اوپننگ سورت آف دی قرآن ہے۔ اس کا ایک نام الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی ہے، جبکہ ایک نام الشافیہ یعنی شفا دینے والی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ سورہ مبارکہ کی پہلی سورت ہے۔ یہ جو سورت الفاتحہ ہے، اس سورت مبارکہ پہلی مکمل سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے سورت العلق کی 5 آیتیں، پھر سورت نون یا سورت القلم کی 7 آیتیں، پھر سورت المزمل کی 9 آیتیں، پھر سورت المدثر کی 7 آیتیں اور پھر سورت الفاتحہ کی 7 آیتیں نازل ہوئیں، لیکن یہ پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سورت الحجر میں ایک آیت بیان کی گئی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورت مبارکہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ سورت الحمدللہ رب العالمین ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے۔ تعداد کے اعتبار سے اس کی 7 آیات متفق علیہ ہیں، البتہ اہل علم میں ایک اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک، جن میں امام شافعی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، آیت بسم اللہ بھی سورۃ الفاتحہ کا جز ہے۔ ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے۔ لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں، بلکہ آیت بسم اللہ قرآن مجید کی کسی بھی سورت کا جز نہیں۔ سوائے ایک مقام کے جہاں وہ متن میں آئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب خط لکھا تھا، اس کا تذکرہ سورۃ النمل میں آتا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ سورتوں کے آغاز میں
یہ علامت کے طور پر لکھی گئی ہے کہ یہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ ان حضرات کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت اور اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت، جبکہ صراط الذین انعمت علیہم 6 اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے۔ جن حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، وہ نماز میں جہری قرأت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بالجہر پڑھتے ہیں، اور جن حضرات کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں، وہ جہری قرأت کرتے ہوئے بھی بسم اللہ خاموشی سے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے ہیں۔ نماز کا جزو لازم۔ اس صورت مبارکہ کا اسلوب کیا ہے؟ یہ بہت اہم اور سمجھنے کی بات ہے۔ ویسے تو یہ کلام اللہ ہے، لیکن اس کا اسلوب دعائیہ ہے۔ یہ دعا اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، جب میرے حضور میں حاضر ہو تو یہ کہا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اسی بنا پر قرآن مجید کی اس صورت کو نماز کا جزو لازم قرار دیا گیا ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ ہی کو حدیث میں الصلاۃ کہا گیا ہے، یعنی اصل نماز سورۃ الفاتحہ ہے۔ باقی اضافی چیزیں ہیں، تسبیحات ہیں، رکوع سجود ہیں۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، یعنی جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیث میں یہ مضمون آیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے ہاں ایک فقہی اختلاف موجود ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، تب بھی ان کے نزدیک آپ امام کے ساتھ ساتھ ضرور سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ چنانچہ امام ہر آیت کے بعد وقفہ دے، امام جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد مقتدی بھی کہے الحمدللہ رب العالمین، خواہ اپنے دل میں کہے۔ پھر امام کہے الرحمن الرحیم تو مقتدی بھی دل میں کہہ لے الرحمن الرحیم۔ یہ موقف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نماز چاہے جہری ہو یا چاہے سری ہو، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اپنی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور آپ اپنی پڑھیں گے اور لازماً پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے کہ امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو ہم پیچھے بالکل نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کی قرأت ہی مقتدیوں کی قرأت ہے۔ ان کا استدلال آیت قرآنی ہے جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور حدیث میں بھی بیان ہوتا ہے من کان لا امام فقراء الامام لا قارئت۔ نیز ان کا کہنا ہے کہ نماز باجماعت میں امام کی حیثیت سب کے نمائندے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی وفد کہیں جاتا ہے اور اس وفد کا کوئی سربراہ ہوتا ہے تو وہاں جا کر گفتگو وفد کا سربراہ کرتا ہے، باقی سب لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اب اس زمن میں ایک انتہائی معاملہ تو وہ ہو گیا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری، اس میں امام کے پیچھے مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر اور عصر سری نمازیں ہیں، ان میں امام خاموشی سے قرأت کرتا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھتا، جبکہ فجر، مغرب اور عشاء جہری نمازیں ہیں جن میں سورۃ الفاتحہ اور قرآن کا مزید کچھ حصہ پہلی 2 رکعتوں میں آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ نماز خواہ جہری ہو یا خواہ سری، نماز باجماعت کی صورت میں مقتدی خاموش رہے گا اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا۔ ان کے علاوہ ایک درمیانی مسلک بھی ہے اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس زمن میں ان کا موقف یہ ہے کہ جہری رکعت میں مقتدی سورۃ الفاتحہ مت پڑھے، بلکہ امام کی قرأت خاموشی سے سنیں،
جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم پوری توجہ سے اسے سنا کرو اور خود خاموش رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، چنانچہ جب امام بالجہر قرات کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آپ سنیے اور خود خاموش رہیں۔ لیکن جو سری نماز ہے اس میں امام اپنے طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھے اور آپ اپنے طور پر خاموشی سے پڑھیں، یہ درمیانی موقف ہے۔ فطرت سلیمہ کی پکار۔ سورۃ الفاتحہ کی زبان میں نے عرض کیا کہ یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے، لیکن اسے آگے بڑھ کر ذرا قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے پر اگر غور کریں گے تو اس صورت کی ایک اور شان سامنے آئے گی۔ بنیادی طور پر قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو فطرت لے کر آتا ہے، جسے قرآن حکیم فطرت اللہ قرار دیتا ہے۔ ازروِ الفاظ قرآنی ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورۃ الروم کی آیت ہے۔ یہی حقیقت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بیان کی گئی، ما من مولد لا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ نسل انسانی کا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے، تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اپنی محبت ودیعت کر دی ہے، اسی لیے کہ جو روح انسانی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ ہماری روح رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لہٰذا ان کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے۔ تو جب تک کہ ایک انسان کی فطرت میں کوئی کجی نہ آئے، وہ بے راہ روی سے محفوظ رہے، تو ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، یعنی سالم اور محفوظ فطرت۔ اس فطرت والا انسان جب بلوغ کو پہنچتا ہے اور اسے عقل سلیم بھی مل جاتی ہے، یعنی صحیح انداز میں غور کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کے امتزاج کے نتیجے میں ایمانیات کے کچھ بنیادی حقائق انسان پر خود منکشف ہو جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں، خواہ اسے کوئی وحی ملے یا نہ ملے۔ یہ ہے فطرت کا معاملہ، اور یہ ہے قرآن کی حکمت اور فلسفے کا اصول۔ اس کی ایک بڑی شاندار مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کی دی گئی ہے، جو نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے پیروکار اور امتی تھے، لیکن اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت فطرت سلیمہ، قلب سلیم اور عقل سلیم کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے۔ اگر فطرت بھی محفوظ ہے، عقل بھی ٹیڑھ پر نہیں چل رہی بلکہ صحیح اور سیدھے راستے پر چل رہی ہے، تو ان دونوں کے امتزاج سے جو حکمت پیدا ہوتی ہے، انسان کو جو دانائی میسر آتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ پہچان لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک اور پیدا کرنے والا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، اور اس میں تمام صفات کمال بے تمام و کمال موجود ہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور اس کی ذات میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کوتاہی، کوئی تقصیر، کوئی کمزوری، کوئی ضعف اور کوئی احتیاج قطعاً نہیں ہے۔ یہ 5 باتیں فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے نتیجے میں انسان کے عمل میں آتی ہیں، چاہے اسے ابھی کسی وحی سے فیض حاصل نہ ہوا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ چین کا
بڑا فلسفی اور حکیم ان تمام باتوں کو ماننے والا تھا، جو چائنا کا بہت بڑا فلسفی تھا، حکیم تھا۔ حالانکہ وہ نبی تو نہیں تھا۔ مزید برآں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ انسانی زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی ایک اور ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اس میں انسان کو اس زندگی کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ نیکیاں کمائیاں تو ان کی جزا ملے گی اور بدیاں کمائیاں تو ان کی سزا ملے گی۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ جہاں تک انسان اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی سے پہنچ جاتا ہے، پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ہستی جو یکتا ہے، وہی پیدا کرنے والی ہے، پروردگار ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، وہی رزاق، وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا ہے۔ تو اب اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کا حکم ماننا چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی کو مطلوب بنانا چاہیے، اسی کو مقصود بنانا چاہیے۔ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، اور یہاں تک انسان عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی سے پہنچ جاتا ہے۔ اب آگے مسئلہ آ جاتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس میں بھی جہاں تک انفرادی معاملات ہیں، اس کے ضمن میں ایک روشنی اللہ نے انسان کے باطن میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ضمیر کے اندر، قلب اور روح کے اندر یہ روشنی موجود ہے۔ انسان نیکی اور بدی کو خوب جانتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قسم ہے نفس انسانی کی، اور جو اسے سنوارا، درست کیا، جو اسے سنوارا درست کیا، اس کی نوک پلک سواری، پھر اس میں نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری بات ہے، پڑوسی کو ستانا بہت بری بات ہے، جبکہ پڑوسی کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو انفرادی سطح پر بھی انسان صحیح اور غلط، حق اور باطل میں کچھ نہ کچھ فرق کر لیتا ہے، لیکن جب اجتماعی زندگی کا معاملہ آتا ہے تو اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اعتدال کا راستہ کون سا ہے۔ عائلی زندگی میں عورت کا مقام کیا ہونا چاہیے، عورت کے حقوق کیا ہونے چاہیے۔ اس طرح کا معاملہ فرد اور معاشرے کا ہے۔ ایک طرف انفرادی حقوق ہے اور انفرادی آزادی ہے، اور دوسری طرف معاشرہ، قوم اور ریاست ہے۔ کسی کے حقوق زیادہ ہوں گے، ایک فرد کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں مادرزاد برہنہ ہو کر سڑک پر چلوں گا، تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ آیا اسے روکا جا سکتا بھی ہے یا نہیں؟ اگر اسے روک دیا جائے تو اس کی آزادی پر قطعاً ہو جائے گی۔ اگر اسے کہا جائے کہ تم اس طرح نہیں نکل سکتے تو آزادی تو نہیں رہی، اس کی آزادی تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ریاست اور معاشرے کے کچھ اصول ہیں، ان کی کچھ اخلاقیات ہیں، کچھ قواعد و قوانین ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے، اور پابندی کرانے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ اس کے پاس اختیارات ہوں، اتھارٹی ہو۔ دوسری طرف عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا سارا معاملہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اب اس میں اعتدال کا کون سا راستہ ہے؟ یہ ہے وہ عقیدہ کہ جس میں انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور مشکل نہیں کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، میں تجھ سے رہنمائی چاہتا ہوں، تو مجھے ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا، میں نے تجھے پہچان لیا، میں نے یہ بھی جان لیا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہوگا اور مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی، اور میں اس نتیجے پر بھی پہنچ چکا ہوں کہ تیری ہی بندگی کرنی چاہیے،
تیری ہی اطاعت کرنی چاہیے، تیرے ہی حکم پر چلنا چاہیے، لیکن اس سے آگے میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، میرا نفس تو میری اپنی مرغوب چیزوں پر اکساتا ہے، لیکن جس چیز کے لیے میرے نفس نے مجھے اکسایا ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں، صحیح بھی ہے یا نہیں، فوری طور پر تو مجھے اس سے مسرت حاصل ہو رہی ہے، مجھے اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے، منفعت پہنچ رہی ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ آخر کار نتیجے کے اعتبار سے یہ چیز معاشرے کے لیے اور خود میرے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اے اللہ میں نہیں جانتا، تو مجھے ہدایت دے، مجھے راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، درمیانی راستہ، ایسا راستہ جو متوازن ہو، جس میں انصاف ہو اور اس میں عدل اور قسط ہو، جس میں کسی کے حقوق ساقط نہ ہو اور نہ کوئی جابر بن کر مسلط ہو، جس میں نہ کوئی حزن و ملال اور مایوسی و درد ماندگی ہو، نہ کوئی معاشی استحصال، کہ اس میں مایوسی بھی نہ ہو اور کوئی معاشی استحصال بھی نہ ہو، نہ کوئی سماجی امتیاز ہو۔ اے رب العالمین، ان تینوں چیزوں سے پاک ایک صراط مستقیم میں اپنے ذہن سے تلاش نہیں کر سکتی، میرے فیصلے جو ہیں غلط ہو جائیں گے، تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہی ہوں، مجھے اس سیدھے راستے کی ہدایت بخش دے۔ یوں سمجھیں کہ پس منظر میں ایک شخص ہے جو اپنی سلامتی اور سلامتی فطرت اور سلامتی عقل کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی طے کر لیا کہ راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی بندگی کا راستہ، لیکن اس کے بعد اسے احتیاج محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے بتایا جائے کہ اب میں دائیں طرف مڑوں یا بائیں طرف مڑوں، یہ مجھے نہیں معلوم، قدم قدم پر چوراہے آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے ان میں سے ایک ہی راستہ ہوگا نا جو سیدھا منزل مقصود تک لے جائے گا، کہیں میں غلط مڑ گئی تو میرا حال کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سیدھے راستے سے آپ ذرا سا غلط راستے پر جاتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں، ذرا سا کج ہو گئے تو جتنا آپ آگے بڑھیں گے اسی قدر اس صراط مستقیم سے آپ کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آغاز میں تو محض 10 ڈگری کا اینگل تھا، زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن یہ 10 ڈگری کا اینگل کھلتا چلا جائے گا اور آپ صراط مستقیم سے دور سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہوئے ہم بھی اس مقام پر کھڑے ہوں کہ ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو، ہمیں اللہ پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی رحمانیت پر ایمان، اللہ کے مالک یوم الدین ہونے پر ایمان حاصل ہو، یہ بھی ہمارا عزم ہو، ہمارا طے شدہ فیصلہ ہو کہ انسان کی بندگی کرنی ہے، اور یہ طے شدہ فیصلہ ہو کہ اسی کی بندگی کرنی ہے، اور پھر اس کے سامنے دستے سوال دراز کرے کہ ہمارے پروردگار ہدایت عطا فرما۔ سورۃ الفاتحہ کے 3 حصے، اس سورۃ مبارکہ کے 3 اسلوب کے حوالے سے اب اس کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اس سورۃ مبارکہ کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی 3 آیت میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیت میں اللہ سے دعا ہے، جبکہ درمیان کی چوتھی آیت جو آ جاتی ہے اس میں بندے کا اپنے رب سے ایک عہد و پیمان ہے، یہ گویا اللہ اور بندے کا ہینڈ شیک ہے۔ جس میں اول پہلی 3 آیات میں انسان کی طرف سے ان حقائق کا اظہار ہے جہاں تک وہ خود پہنچ گیا ہے، یہ 3 آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہیں۔ گرامر کے اعتبار سے بھی یہ بڑی خوبصورت تقسیم ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں جو مل کر ایک جملہ بنتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔